للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے آپ حضرات کو دیکھ کے اور دلی مسرت کا احساس ہو رہا ہے کہ کس قدر کاوش اور محنت کے بعد ایک مناسب ادارہ وجود پذیر ہوا۔ اور جتنے اس کے بانی اور کارکن نظر آئے، ان سب کا حوصلہ اور ہمت دیکھ کر خوشی ہوئی۔ اور ان سب کو دیکھ کے علامہ اقبال کا ایک شعر بار بار خیال میں آیا کہ ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے کارے زندگانی انگبی۔ وہ گرم خون، وہ ہمتوں کے پہاڑ، اسباب اور وسائل پہ کم اور مسبب پہ زیادہ نظر رکھنے والے لوگ، اداروں کے بانی اور مسلسل اپنی کاوش تعمیر میں مصروف رہتے ہیں۔ آپ کے اس ادارے کو دیکھ کے، اس کی بلڈنگ کو دیکھ کے، اس کے کارکنان کی ذہانت اور ان کی کاوشیں جو ان کے وجود اور ان کی حرکات سے ہویدہ ہوتی ہیں، ان سب کو دیکھ کے غالب کی یہ بات یاد آتی ہے، کتاب نظارہ نہیں آئینہ کیا دیکھنے دوں، اور بن جائیں گے تصویر جو حیران ہوں۔ بہت اچھی کاوش اور بہت حوصلہ افزا، یوں ہی اللہ کا نظام چلتا ہے اور وہ ان لوگوں کو بہت باریک بینی سے دیکھتا ہے جن کے عزائم بلند اور جن کے منازل تک پہنچنے کی جدوجہد سنجیدگی کے ساتھ ان کی ہر ادا سے واضح ہوتی ہے۔ اور قانون فطرت میں یہ بات نہیں ہوتی کہ جس فرد نے اپنی قوم اور ملک کی تقدیر کو بدلنا ہو، یہ ضروری نہیں ہوا کرتا کہ وہ اسباب و وسائل سے ہر طرح مالا مال، تعلیم کی تحریک،
وہ لوگ بھی کام کرتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے اسکولز میں پڑھتے ہیں، جہاں عمارتیں کم ہوتی ہیں، جہاں اسباب اور وسائل بظاہر نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی تقسیم میں کون آتا ہے کسی کو کچھ خبر نہیں۔ نظریاتی لوگ، بڑے لوگ ہمیشہ سکیچ کھینچتے ہیں اور کسی بھی فکر اور نظریے کی آؤٹر لائننگ کرتے ہیں، اور آئندہ آنے والی نسلیں اس میں رنگ بھرتی ہیں۔ یہ ہمارے بچے، یہ بچیاں اور یہ نسل جو آج اس ادارے میں پرورش پا رہی ہے، یہ کسی زمانے میں پہنچ کے ثابت کرے گی کہ اس نے اصل میں کیا سیکھا اور یہاں کے اساتذہ نے انہیں کیا بنایا۔ کچھ لوگ بنیاد رکھتے ہیں اور کچھ لوگ اینٹیں اکھاڑنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ آنے والی نسلیں نئے افکار، نئے خیالات کے ساتھ نئے منصوبے باندھتے ہیں، لیکن بانی کا نظریہ جب تک وہ بنا قائم رہتی ہے، اپنا وجود تسلیم کراتا رہتا ہے۔ ندوۃ العلماء ایک ادارہ تھا اور ہے، اور اس وقت کے نابغہ روزگار اور اس وقت کی ایک بڑی ہستی جس کے اثرات پھیلنے میں ابھی بہت وقت درکار تھا، وہ ندوہ آئے اور انہوں نے اپنی غربت کی وجہ سے چند ماہ بہت اپنی پردہ پوشی اور اپنے اساتذہ کا وقار قائم رکھتے ہوئے گزارے۔ پھر حالات بدلے اور وہ جو ادارہ شبلی اور مولانا محمد علی مونگیری اور سید سلیمان ندوی اور ان بڑے بڑے لوگوں نے قائم کیا اور چلایا، اور اس ادارے سے وقت کی تبدیلی کے ساتھ وہ محنت کے کسی اور میدان میں گئے، اور حتیٰ کہ ہندوستان کے سیکنڈ پرائم منسٹر بنے، اور انہوں نے اس ادارے کو لکھا ندوۃ العلماء کو کہ ہم چونکہ ندوہ میں ہی پڑھتے رہے اور ایک موقع پہ ہم اس سے فیض یاب ہوتے رہے، تو آج خیال یہ آتا ہے کہ اس ادارے کی مدد کی جائے،
چنانچہ وزیر تعلیم ہونے کی حیثیت سے میں اس ادارے کو جو کچھ دے سکتا ہوں حکومت کی اتنی گرانٹ ہے۔ تو شیخ ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اجلاس ہوا اور ادارے نے کہا کہ اتنی بڑی ہستی کو نہ کر دینا یہ اس تہذیب اور شرافت کے خلاف ہے جو تہذیب اور شرافت اس ادارے کا امتیازی نشان ہے، اور قبول کر لیں تو جن درویش صفت لوگوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی یقیناً ان کے منشا کے خلاف ہے اور مشکل میں ہیں، کریں کیا؟ تو مولانا مسعود عالم ندوی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، میں تو چٹکی بجاتے ہی اسے حل کر لوں گا، آگے بات کرو۔ سب خوش ہوئے کہ مسعود عالم ندوی نے اس کام کو کرنے کا عندیہ دیا، اور مسعود عالم ندوی دلی پہنچے، اور جس ہستی نے ادارے کو پیشکش کی تھی وہ ان کے چیمبر میں پہنچے اور ٹہل رہے تھے، اور ان کے سیکرٹری سے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ سیکرٹری نیا لڑکا تھا، اس نے کہا کہ وہ تو نہیں مل سکتے، آج دن کی مصروفیات زیادہ ہیں۔ وہ پھر ٹہلتے رہے، پھر اس سے کہا کہ مولانا آپ تشریف لے جائیں، آپ کو بتایا ہے کہ ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے کہا اچھا بھائی میرا نام یہ ہے، اور میں تو اس لیے آیا تھا کہ میرے اور ان کے کوئی 25 سال سے تعلقات ہیں اور اس کی جوبلی منانی ہے، کیک کاٹنا ہے، تو معلوم نہیں اب کب یہ ہوگا۔ بڑا پریشان ہوا کہ جس شخص کے ان سے 25 سال کے تعلقات ہیں یہ میں کیا کر رہا ہوں، تو اسے فوراً جا کے اطلاع دی کہ مسعود عالم ندوی آئے ہیں، اور جو وزیر تھے مولانا ابوالکلام آزاد اٹھے، دروازہ کھولا، باہر آئے، گلے ملے اور کہا کہ مسعود کیسے؟ وہ اندر تشریف لے گئے، اور انہوں نے کہا بس یہ پوچھنے آیا ہوں کہ مولانا محمد علی مونگیری کی قبر پہ یہ کتبہ لکھا جائے کہ وہ ندوۃ العلماء کے بانی تھے، تو کیا ہم لوگوں کی قبر پہ لکھا جائے کہ ہم ندوۃ العلماء کو ختم کرنے والے تھے؟ مولانا آزاد سمجھ گئے کہ حکومت نے جو پیشکش اس ادارے کو کی ہے وہ اس کے عالی نشین اور گہری نگاہ رکھنے والوں کے مسلک کے خلاف ہے۔ نہ انہوں نے ذکر کیا، نہ انہوں نے دوسرا جملہ کہا، ہاتھ ملایا اور چلا۔ سو اس لیے یہ ضروری نہیں ہوا کرتا کہ جن افراد سے اللہ نے ملتوں کا مقدر تعمیر کرانے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ لارنس کالج کے اور حسن ابدال کے اور اتنے بڑے بڑے اداروں ہی کے پڑھے ہوئے، مشیت الہیہ سب پہ غالب آ جاتی ہے، ساری تدبیریں بیکار ہو جاتی ہیں اور منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ سب پہ غالب آتا ہے، نافذ ہوتا ہے، اور دنیا دہائیوں کے بعد اس کے نتائج دیکھتی ہے۔
اس ادارے کو دیکھ کر اور گرم خون اس کے کارکنوں کو دیکھ کر ابراہیم صاحب اور دیگر اساتذہ اکثر کے نام ظاہر ہے کہ نہیں آتے، مگر ان کا خلوص اور ادارے کے لیے ان کی ہمدردیاں جو ان کے پیکر سے ٹپکتی ہوئی محسوس بھی ہوتی ہیں، اور دل کی تیسری آنکھ جنہیں دیکھتی ہے بہت خوشی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اداروں کے سرمائے ہوتے ہیں، ایسے لوگ اپنے وقت کے ہیرے ہوتے ہیں، ایسے لوگ بیت اللہ کی تعمیر کے بنیادی پتھر ہوتے ہیں۔ اور یہ پتھر جب تک مضبوطی کے ساتھ جمے رہتے ہیں اوپر کی عمارت قائم رہتی ہے، اور یہ جو اوپر کی عمارت ہوا کرتی ہے اس کا سب سے بڑا فریضہ، یہ جتنے سرٹیفکیٹس یہاں اساتذہ کے لیے تقسیم کیے گئے، ان سارے لوگوں کا سب سے بڑا فریضہ جس پہ یقیناً خدا کے ہاں ان کی پوچھ ہوگی، وہ فریضہ جس پہ یہ آخرت میں نوازے یا پکڑے جائیں گے، یہ اوپر کی عمارت کے ستون جن کی سب سے بڑی ذمہ داری اور وہ یہ ہے کہ ان کا کردار کیا۔ بس یہ ایک سوال ہے، اگر وہ اپنے بچوں کے لیے ماڈل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو جتنا جلد ممکن ہو اپنی آخرت بچانے کے لیے انہیں چاہیے کہ وہ ادارے سے الگ ہو جائیں۔ ادارے کی اصل اساس اور بنیاد کے بعد سب سے بڑا کام ان لوگوں کا ہوتا ہے جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، بچوں کے سامنے ان کی زندگی ہوتی ہے اور بچے اس ماڈل کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہر جگہ ہے، یقیناً آپ کے ادارے میں بھی بہت سے بچے ایسے ہوں گے جو اپنے اساتذہ سے اتنا تأثر قبول کرتے ہیں کہ انہی کی طرح اٹھنے بیٹھنے لگتے ہیں اور انہی کی طرح گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ استاد پڑھاتے ہوئے کلاس روم میں جاتے ہوئے اٹھتے اور بیٹھتے کبھی خود اپنا عکس دیکھتا ہے تو اپنی ہنسی کو ضبط نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ اس کے ظاہر کا اثر ہے، اور کاش کہ وہ یہ بھی جانتا کہ جن بچوں پہ اس کے ظاہر کا یہ اثر ہے وہ اپنے باطن کا اثر بھی اسی بچے میں منتقل کر رہے ہیں۔ اگر کل کا وہ سچا ہے تو آج کے استاد کی سچائی منتقل ہو رہی ہے، اور کل کا اگر وہ چور اور ڈاکو ہے تو اس استاد کے دل نے جو اسے فیض پہنچایا ہے یہ ایک گندی نالی ہے جس کے آخر پہ پہنچ کے کہنا پڑتا ہے کہ کس گٹر میں زندگی بسر ہو رہی ہے۔
آپ کو معلوم ہوگا کہ رابندر ناتھ ٹیگور اس نے نوبیل پرائز لیا تھا، اور ٹیگور کی نظموں نے کام کیا، حتیٰ کہ جب انہوں نے اپنے ملک کی نئی بنیاد رکھنی تھی اور ایک مملکت کا وہ دوسرا ٹکڑا تھے، اور انہوں نے تقسیم چاہی اور پھر اس کے لیے جد و جہد کی اور اپنے خون کا نذرانہ دیا، اس وقت بھی رابندر ناتھ ٹیگور زندہ تھا۔ اس کے افکار، اس کے نظریات، اس کی سوچ کی اڑان، وہ اس قوم کے لیے ضرب المثل۔ اب اپنے یہاں دیکھیں تو علامہ اقبال کو جب سر کا خطاب ملنا تھا تو انہوں نے لکھا اور کہا کہ میں پروڈکٹ ہوں مولوی میر حسن صاحب کی، اور جب تک ان کو شمس العلماء کا خطاب نہیں دیں گے میرے لیے یہ خطاب لینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ جانتے تھے کہ جس استاد نے ان کی تربیت کی ہے اور جس نے اپنا باطن اقبال میں منتقل کیا ہے، آج قدردانی کے حساب سے اصل کریڈٹ تو اس آدمی کو جاتا ہے۔ اس لیے اساتذہ جب ایسے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ خود اپنی گویا تصویر دیکھتے ہیں تو انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ میری تنہائیاں میرے اس شاگرد میں، میری اس اولاد میں، میری تنہائیوں میں جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ کل کو میرے سامنے اسی طرح پلٹ کے آئیں گی، جو میں کرتا ہوں وہ یہ کرے گا۔ استاد سورج کی طرح ہوتا ہے اور کروڑوں میل کے فاصلے کے باوجود اس کی کرنیں اس کے شاگردوں کے دلوں کو روشنی اور حرارت پہنچاتی۔ اس لیے اگر کوئی شخص اپنی ذمہ داری یہ نہیں سمجھتا تو جتنی جلدی ہو سکے وہ ایسے اداروں سے الگ ہو جائے جن اداروں سے فردہ کی تعمیر کے لیے اور مستقبل کی قیادت کے لیے نسلیں پیدا ہوتی تھیں، اب تو افراد بھی مشکل۔ تو رابندر ناتھ سے جب اسے نوبل پرائز ملا تو اس نے ایک کام یہ کیا کہ ایک بڑی جگہ خرید لی اور عام دعوت دی کہ ہندو، سکھ، بدھسٹ، عیسائی کوئی بھی اس کی ایک بہت طویل و عریض خانقاہ میں آئے اور زندگی کو سیکھے کہ زندگی کیا ہوتی ہے۔ یہ ایسا مشکل سوال ہے کہ موت کی پہلی جھٹک یا پہلی ٹھوکر یا موت کے عالم کی پہلی مسکراہٹ اس سوال کا جواب دیتی ہے کہ زندگی کیا تھی اور میں نے کیسے بسر۔ اس سے کہا کہ زندگی اگر سیکھنی ہو تو میرے ادارے میں آؤ، اور ٹیگور 24 گھنٹوں میں کبھی 1.5 گھنٹہ کبھی 1.5 گھنٹہ بیٹھ کے بات کرتا تھا، باقی سب آزادی اور پڑھو۔
اور ایک وہ گلاس رکھ لیتا تھا، چسکیاں بھرتا تھا، اور سارا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں وہ ایک گلاس خالی ہوتا تھا، اور اٹھ کے چلا جاتا تھا۔ ایک کلاس میں کتنا عرصہ رہنا ہوتا تھا یہ بھی کچھ معلوم نہیں۔ ٹیگور خود کہتا تھا کہ اب جاؤ بس۔ ایک مرتبہ ایک ایسی کلاس تھی اور 1.5 سال کے بعد اس نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ، اور آخری دن پوچھا کہ کوئی شکایت؟ تو ایک استاد جو ان کے ایک شاگرد جو تھے انہوں نے کہا بس یہ رہی کہ اچھے سے اچھا کھانا کھایا، اچھے سے اچھا پڑھا، آپ نے زندگی کا بتایا، مگر 1.5 سال میں کوئی ایک دن ایسا نہیں، صبح ایسی نہیں ہوئی کہ کبھی آپ وہ بھی پلاتے ہمیں جو ایک گلاس روزانہ آپ پیتے ہیں ہمارے سامنے، نہ یہ پتہ چلا یہ گلاس کون سا ہے، نہ آپ نے کبھی چکھایا۔ تو ٹیگور نے وہ گلاس اٹھایا اور اس کو دے دیا اور کہا بیٹے آپ پیجئے۔ اس نے پہلا گھونٹ جو بھرا تو چیخا اور تھوکنے لگ گیا، پانی کلی گئی، میٹھا کچھ تھا وہ کھلایا۔ اس کے چہرے پہ شدید کرب اور نفرت کا احساس تھا کہ کیا پلا دیا۔ تو ٹیگور مسکراتے رہے اور کہا اور پیو۔ اس نے کہا ایک گھونٹ ہی نہیں حلق سے اترا تو اور کیسے، یہ کیا کرتے رہے آپ؟ انہوں نے کہا کہ کریلا روزانہ صبح میرا سیکرٹری میرے لیے ایک گلاس کریلے کے نچوڑ کا بناتا ہے، اور کریلے کو اچھی طرح پیس کے اور پھر چھانتا ہے، اور چھنا ہوا جو ہے وہ میں پیتا ہوں روزانہ 24 گھنٹے میں ایک گلاس، بس میری غذا یہی۔ اس نے کہا یہ کس لیے؟ تو انہوں نے کہا طبی فوائد اس کے تو لوگ جانتے ہوں گے جو حکیم ہیں، میں تو اس لیے پیتا ہوں کہ زندگی کا روزانہ تلخی کا احساس باقی رہے کہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے، روزانہ کی تلخیاں ہیں اور اس سے گزر کر مرنا ہے۔ اس لیے جتنے اساتذہ یہ ہوتے ہیں ان کو پہلا قدم جو اٹھانا چاہیے اس بات کے کہنے میں ذرا سی رکاوٹ اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ اس بات کو کہنے کے لیے کوئی منصب چاہیے، اور یقیناً بولنے والا اس منصب کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور بات یہ ہے کہ پہلا قدم استاد کا کلاس میں یہ سوچ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ میں نے جس حال میں رات گزاری ہے یہ میرے بچوں کی صبح ہے، اور جو میرا باطن ہے یہ میرے بچوں کا ظاہر ہے، اور جو میری پوشیدگی ہے سب ان کے ہاں عیاں ہے، جس سے میں گھبراتا اور بچتا اور جس افعال پر ندامت کا اظہار کرتا رہا ہوں، یہ بچے دن کو ان پہ فخر کریں گے، حتیٰ کہ وہ میری عمر کو پہنچیں گے تو احساس ہوگا کہ کیا یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔
قومیں بنتی ہیں، تباہ ہوتی ہیں، اس کا فیصلہ استاد کرتے ہیں، کوئی اور نہیں کرتا۔ وزیر اعظم اور صدر اور چیف اور یہ سب قصے ہیں اور کہانیاں ہیں، اور کوئی طاقت، کوئی چیز ان کے سامنے بظاہر نہیں ٹھہرتی، لیکن جو استاد ہوتا ہے وہ اس طرح پیوست ہو جاتا ہے کہ سمندروں کے طوفان دب جاتے ہیں اور دریاؤں کے رخ تبدیل کر دیتا ہے۔ ہمارے شیخ ابو الحسن الندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ایک دن سارے لوگ سوئے ہوئے تھے اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا احترام تھا، بہت صاحب علم تھے، ہم لوگ جوان تھے، ان کا تانگا پرانے زمانے کی روایت کے مطابق عمارت میں داخل ہوتا تھا اور پہلا قدم وہ پائیدان پر رکھتے تھے اور ہم کھڑے ہوتے تھے ان کے لیے، تو وہ پہلا جملہ بولتے تھے اور کہتے تھے ارے فلاں کتاب دیکھنا، اس میں وہ فلاں چیز تھی، ہم سوچ رہے تھے اس کا کیا ہوا، اور بھئی آپ کدھر ہیں، آپ نے اس مسئلے پہ تحقیق کی؟ یہ سب لوگ بچے نہیں تھے، آپ کے تصور میں آ سکتا ہے کہ ایک شخص عصر کی نماز پڑھ کے سورج کے ڈوبنے کے قریب پانی، بوتل، سراہی، لکھنے پڑھنے کا سامان لے کے بیٹھ جائے، پھر وہ رات بھر سوچتا رہے، لکھتا رہے، فجر کے بعد سو جائے، پھر وہ اٹھے، پھر اللہ نے اسے شہزادوں جیسی زندگی دی ہو، وہ گھنٹہ 2 گھنٹے سوئمنگ کرے، باہر نکلے اور اس کے شاگرد، اس کے بیٹے کھڑے ہوں اور وہ کہے لکھو کربلا کا مرثیہ، اور 264 اشعار کا مرثیہ برجستہ لکھوا دے، اور بچے پوچھیں کہ ابا یہ کہاں سے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تیرتے ہوئے یہ اشعار کہے ہیں۔ یہ میر انیس تھے، اہل تشیع کا اس وقت کا بڑے سے بڑا آدمی 264 جملے نہیں لکھوا سکتا، اس نے شاعری کی، مرثیہ پورا کہہ دیا۔ یہ اساتذہ تھے، اسی ان بچوں سے کچھ نہیں کہنا اور سننا۔ یہ بچے آپ کا عکس بن کے، آپ کے باطن کو جذب کر کے 20 سال بعد دنیا دیکھے۔ تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی سوئے ہوئے تھے اور ان کی بڑی عزت اور احترام تھا، ان کا بڑا وقار اور مقام تھا۔ خواب کے عالم میں ایک چیخ ان کے اس کی کیفیت ان کے چہرے پہ ہویدا تھی۔ اٹھے اور انہوں نے چارپائی کے دونوں بازو پکڑ لیے اور بہت دیر تک سر جھکائے رہے۔ سب لوگ جمع ہو گئے۔